السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کے حلال اور حرام فیصلے اس کی زندگی کو کہاں تک بدل سکتے ہیں؟ آج ہم سنیں گے بانو قدسیہ کی مشہور ناول راجہ گدھ کی ایک ایسی قسط جو انسان کی سوچ اور روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جی ہاں، آپ سن رہے ہیں ہانیہ ناولز 777۔ یہ چینل ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اردو اور ہندی ناول اور کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ہوں یا دنیا کے کسی بھی حصے سے۔ اگر آپ کتابیں پڑھنے کی بجائے سننا پسند کرتے ہیں یا آپ بصارت سے محروم ہیں اور کہانیوں کی دنیا سے جڑنا چاہتے ہیں تو یہ چینل خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ تو آئیے راجہ گدھ کی چوتھی قسط شروع کرتے ہیں۔ لعنت بھیجو، میں تو ان کو اشتہاروں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ زندگی میں کیا پسند کروں گا، اس لیے کہ تم تو پینڈو ہو، تمہاری بیک گراؤنڈ دیہاتی ہے۔ آفتاب بھاٹی کی بوٹی ہے، پتہ نہیں اسے یہ مریل سیمی کیوں پسند ہے۔ امجد نے لمبا کش لگایا اور بولا، اور آفتاب کون سا آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے؟ بھاٹی کی بوٹی کو سیمی پسند ہے۔ یکدم آسمان سے بجلی گری اور میرے پرائز بانڈ پر غلط نمبر پرنٹ ہو گیا۔ آفتاب کو، اچھا اب بننے کی کوشش مت کرو، تم اس کے روم میٹ ہو، تم کو پتہ ہوگا وہ مجھ سے ذرا بھی فری نہیں ہے۔ بابا، ان کا عشق تو آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنے حسد کو چھپاتے ہوئے کہا، اتنی جلدی کیسے؟ یار، آفتاب تو سیمی کو اپنی ماں سے بھی ملانے لے گیا تھا، لیکن غالباً کشمیرن بڈھی نے پسند نہیں کیا سیمی کو۔ میں بھی ان کی جگہ ہوتا تو ناپسند کرتا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کراٹے کا ایک ہاتھ اس کے جبڑے پر ماروں، لیکن اس وقت امجد مجھ سے بے حد دوستی کا اظہار کر رہا تھا۔ تم اس قدر غائب مت رہا کرو قیوم، کچھ کلاس والوں کے حالات پتہ ہونے چاہیے۔ 1 روپیہ ہے، میں نے جیب میں ہاتھ مارا۔ یار، منی بس والے ذرا لحاظ نہیں کرتے، ساری بڑی بسیں 10 پیسے لے کر سوار کر لیتی ہیں، لیکن یہ روپیہ لیتے ہیں پورا ماڈل ٹاؤن کا۔ اس پاکستان کا کیا بنے گا؟ وہ روپیہ لے کر چلا گیا، لیکن میں نہ پاکستان کے بارے میں سوچ سکا نہ بسوں کے متعلق۔ ان دنوں مجھ پر سیمی کے عشق کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ جب عشق اظہار سے ناواقف ہو تو اس میں اندر ہی اندر بہت زیادہ تبخیر پیدا ہو جاتی ہے۔ سیمی کی ہر بات کو غلط سمجھنا آسان تھا۔ وہ ہر لڑکے کو دلچسپی اور تجسس سے دیکھنے کی عادی تھی۔ جن سے مخالف سے ایک خاص حد تک دوستی کو وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو گھر آئی محبت کو سوغات کی طرح سمجھ کر تھینک یو کر کے رکھ لیتی ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے رویے سے معطوب عشق اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دونوں طرف برابر آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ وہ صرف نائس ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، لیکن میری فیملی بیک گراؤنڈ کچھ ایسی تھی کہ میں نہ تو از خود کبھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی جرات کر سکا، نہ ہی باتوں میں اپنی قلبی کیفیت بیان کر سکا۔ میں اپنی جماعت کا فلاسفر تھا، وہ بڑی دیر تک میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی، لیکن یہ تمام گفتگو علمی نظریات پر بالکل غیر ذاتی ہوتی۔ اسی لیے میرا معمول تھا کہ میں کالج جانے سے پہلے ایک خط تحریر کرتا، اس میں اپنی تمام محبت کو کھلا ظاہر کرنے کی کوشش ہوتی۔ کالج سے واپسی پر یہ خط پھاڑ دیتا اور اپنی ڈائری میں احتیاط سے وہ تمام باتیں رقم کرتا جو اس کے اور میرے درمیان ہوتی رہتی تھیں۔ میں سیمی کے رویے سے کسی تشکیک کا شکار نہیں تھا، میں تو الٹا اس نشاط کے سہارے زندہ تھا کہ جو کچھ مجھے کہنا ہے سیمی کا خاموش رویہ اس پر ساتھ ہے۔ امجد کے جانے کے بعد مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ پچھلے تمام وقفے کو کس کھاتے میں ڈالوں۔
کرسمس کی چھٹیوں میں صرف چند دن تھے۔ میں ان چھٹیوں سے ویسے ہی خوف زدہ تھا کہ اس خوف میں یوں اضافہ ہوا۔ امجد کے جانے کے بعد سیمی آ گئی۔ ہم دونوں دیر تک کیفیٹیریا میں بیٹھے رہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے چلے گئے اور کوئی بھی اندر کی بات نہ کر سکا۔ امجد کی باتیں سن کر اب مجھے سمجھ آ گئی کہ دراصل وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ جب ہم اٹھنے والے تھے تو وہ بولی، میں پڑھائی چھوڑ دینا چاہتی ہوں قیوم۔ ہیں یہ کیا عقل ہے؟ بس مجھے دلچسپی نہیں رہی۔ فائنل میں وقت کون سا رہ گیا ہے؟ وہ آج ملک شیک کے ساتھ آلو کے چپس نہیں کھا رہی تھی، حالانکہ یہ دونوں چیزیں وہ ہمیشہ اکٹھی اندر ڈالتی تھی۔ میں سوشیالوجی کے قابل نہیں ہوں، نہ سوشیالوجی میرے قابل ہے۔ یہ ایک چھوٹا سبجیکٹ ہے۔ اچھا منہ بند کرو۔ میں سوچتی ہوں اگر میں پنڈی چلی جاؤں تو وہاں جا کر کیا کروں گی؟ صاف ستھرا شہر ہے، وہاں کوئی جاب مل جائے گا۔ میں اب ہاسٹل لائف سے بور ہو گئی ہوں۔ ہر ماڈرن لڑکی بہت جلدی بور ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، لیکن وہ سنجیدہ تر ہوتی گئی۔ قیوم، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب کوئی آدمی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اینالائز کرتے کرتے فلاسفر بن جاتا ہے۔ میں بھی اپنے پرائے کا فرق بھول گئی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے اگر میں ہاسٹل چھوڑ کر اپنے گھر جا کر کال بیل بجاؤں تو گھر والے مجھے ایسے ملیں گے جیسے اپنے ہوں۔ کبھی لگتا ہے اگر میں اپنے گھر کے برآمدے میں جا کر کسی کو آواز دوں گی تو کوئی باہر نہیں نکلے گا، سب میری شکل دیکھ کر لوٹ جائیں گے، مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ کیا میں جنسی طور پر فرسٹریٹڈ ہوں قیوم؟ کون کہتا ہے؟ میں نے محبت سے سوال کیا۔ کوثر کہہ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوں۔ میں نے اسے پیار سے دیکھ کر کہا، جب تمہارا گھر یہاں ہے لاہور میں تو تم ہاسٹل میں کیوں رہتی ہو سیمی؟ اس نے ملک شیک کی نلکی 2 حصوں میں توڑ کر میز پر پھینکی، پھر لمبی آہ بھری اور بولی، وہ گھر میرے خرچ کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے، میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کیا مطلب؟ اوہو، زیادہ سوال مت کرو، بڑے پینڈو لگتے ہو۔ میں کسی تجسس کے زیر اثر تو نہیں پوچھتا سیمی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں تمہارا دل بڑا ہمدرد ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے تم میری زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرو گے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے فیلنگز ہیں اس قسم کی، تم مجھے بچاؤ گے کبھی نہ کبھی کسی آفت سے۔ یہ لمحہ اظہار محبت کا تھا، لیکن وہ اس جملے کے باوجود بہت تھکی ہوئی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں خاموش رہا۔ کل رات میں نے خواب دیکھا کہ ہم دونوں ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں۔ اچانک ہوائی جہاز کریش ہو گیا، باقی کچھ نہیں بچا، نہ جہاز کا نہ ہم دونوں کا۔ اچھا خواب ہے، اگر کچھ بچ جاتا تو برا خواب ہوتا۔ وہ چپ ہو گئی، پھر اس نے اپنے کینوس کے تھیلے میں ہاتھ مارا۔ قیوم، مجھے ایک پیکٹ لے دو چیونگ گم کا۔ خوش قسمتی سے میرے پاس پیسے تھے، میں نے اسے چیونگ گم خرید دی۔ اس روز وہ بہت قریب ہو کر دور دور تھی، جیسے پتنگ کی ڈوری ہاتھ میں ہو اور تکل دور دور ڈول رہی ہو۔ تم سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹ ہو قیوم، لیکن کبھی تم نے سوچا کہ پاکستان کی اصل بد نصیبی کیا ہے؟ ایسے وقت میں یہ سوال بہت عجیب تھا، لیکن وہ اس طرح باتیں کرنے کی عادی تھی۔ یکدم بہت جذباتی ہو کر وہ بات موڑنے کی غرض سے بہت ہی معروضی بن جاتی۔ دراصل پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی وہ جنریشن ہے جنہوں نے پاکستان بنایا ایک آئیڈیل کی خاطر، اور اب وہ خود نظریہ پاکستان تلاش کر رہے ہیں۔ بیچارے، تاکہ ہم کو سمجھا سکیں کہ پاکستان کیوں بنا ہے۔ بیچارے لوگ، ہمارے پاس تو پاکستان ہے، اب ہم نظریہ پاکستان کو کیا کریں گے؟ اب ہم دونوں خالص طالب علموں کی طرح دیر تک پاکستان، نظریہ پاکستان، موجودہ پود اور پچھلی نسل پر باتیں کرنے لگے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ بے جان تھے۔ اس نے اپنی ٹانگیں سامنے میز پر رکھی ہوئی تھیں اور گلابی چشمے کو کینوس کی بیگ پر لاپرواہی سے ڈال چھوڑا تھا۔ اب وہ گردن آگے
کیے دونوں ہاتھوں کے اشاروں سے باتیں کر رہی تھی اور ایسی تار کی طرح زندہ تھی جس میں سے کرنٹ گزر رہا تھا۔ یار قیوم، پاکستان صرف 2 نسل کی کارگزاری ہی تو ہے۔ یہ پچھلے 25 سال جس میں ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوئے اور ہم جوان، یہ ایک کڑاہے میں گزرا ہے۔ سب نے اس میں اتنا کچھ ڈالا، ہماری جنریشن نے، ہمارے ماں باپ نے، اور آج تک نہ کچھ میٹھا پکا ہے نہ نمکین، ہے نا؟ میرا سوال وہی ہے سیمی، تم گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ تم سوشیالوجی کے طالب علم ہو کر میری بات میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ لعنت لے رہا ہوں، غور کرو، سوچو ذرا، تجزیہ کرو ساری سچویشن کا۔ پاکستان کا جو امیر طبقہ ہے وہ 47 میں جوان تھا اور غریب گھرانوں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے ادھر آ کر یعنی ادھر پاکستان میں مائیگریٹ کرنے کے بعد سوسائٹی کے ہر خلا کو پر کیا۔ چونکہ ہندو سے مقابلہ نہ تھا، اس لیے یہ طبقہ، یہ ایمبیشیس طبقہ بہت آگے نکل گیا۔ اس نے قیوم، ذرا غور سے سوچو، اس طبقے نے افسر شاہی کی وہ روایتیں اپنائیں جو انگریز کی تھیں۔ اس نے وہ تجارت پیشہ پیدا کیے جو آج بزنس میگنیٹس ہیں۔ اس نے ان بینکروں کو جنم دیا جنہوں نے سارے ملک کو نوٹ زدہ کر دیا۔ اس طبقے سے وہ پروفیسر اٹھے جنہیں تعلیم سے زیادہ گریڈوں کی فکر تھی۔ وہ ڈاکٹر سامنے آئے جو بیرونی ممالک میں اس لیے عمریں گزارتے ہیں کہ وہاں پیسہ زیادہ ہے۔ اس طبقے ہی سے وہ دانشور پیدا ہوئے جن کی اپنی کوئی کنوکشن نہیں۔ ان کی سوچ چاہے سرخ چین سے آئے یا سرمایہ دارانہ نظام سے، ان کی اپنی نہیں ہوتی۔ گریڈ میں مبتلا یہ لوگ ہمیں ایک ہی میراث دے سکتے ہیں: کنفلکٹ، اندر کا تضاد، حالات کا تضاد، شخصیتوں کا تضاد۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں واپس اس گھر میں چلی جاؤں جہاں سے اور کچھ نہیں مل سکتا تضاد کے سوائے؟ وہ آخر تمہارے ماں باپ ہیں۔ جانے دو قیوم، تم کو ویسے ماں باپ سے پالا نہیں پڑا، تم کو پتہ نہیں ایمبیشیس لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ پھر بھی کیا تم دینیات تو نہیں پڑھتے رہے کہ مجھے اخلاقی قدریں سکھانا چاہ رہے ہو؟ ایک دوست کی حیثیت سے، یہ لوگ، یہ پاکستان بنانے والے میرے ماں باپ جب ادھر آئے پاک سرزمین پر تو یہاں آ کر ان لوگوں نے جفا کش محنتی بیویاں بیاہیں۔ نیا ملک بسانے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے یہ عورتیں مردوں کو مجازی خدا سمجھتی تھیں۔ انہوں نے مردوں کا ساتھ دیا، غریبی دور ہوتی گئی، جیسے روشنی قریب آتی جائے تو سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ایمبیشیس آدمی کو یہ مار ہوتی ہے قیوم، وہ کسی جگہ جا کر حد مقرر نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کے بینک بیلنس بیرونی ممالک میں ہیں، لیکن یہ مرض الحرص میں مبتلا لوگ کمائے جاتے ہیں۔ ان کی بیویاں گھروں میں ہیں پر یہ عشق کیے جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے، I have gone through all۔ 47 والی بیویاں بوڑھی ہو گئی ہیں شوہروں کو کسی مقام پر پہنچانے کے بعد۔ اب وہ ناکارہ ہیں، پرانے صوفے کی طرح ان کا ہر سپرنگ ڈھیلا ہے اور مجھ جیسی لومڑیاں پھرتی ہیں شہر میں اور ان کے لیے ہر انگور کا گچھا میٹھا ہے۔ واہ کیا ڈرامیٹک بات ہے نا؟ آج تمہیں ہو کیا گیا ہے سیمی؟ کوثر ٹھیک کہتی ہے، میں فرسٹریٹڈ ہوں۔ دراصل میرے ماں باپ، میں کیسے تمہیں سمجھاؤں قیوم؟ میرا باپ پاکستان بنانے والی پود کی طرح بوڑھا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بوڑھی مردمیت کے سامنے دولت، کار، بنگلے، بینک بیلنس کی اسکرین لگا کر اپنے آپ کو بہت پوٹینٹ کر لیا ہے۔ اس کا وقت لومڑیوں کے لیے ہے۔ بیٹی بڑا بوجھ لگتی ہے اسے۔ تمہیں اپنے باپ کے متعلق ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ اور میری ماں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی، مجھے کیا بچائے گی؟ تم نے شہر کی لومڑیاں دیکھی ہیں جنہیں ہر بیوٹی شاپ فارن ایڈ پہنچاتی ہے؟ ان کے پاس نکلی پلکیں ہیں، کئی ہیئر پیس ہیں، میک اپ کے علاوہ آزادی ہے۔ ان سے میری ماں کیا لڑے گی؟
تمہاری ماں نے اجازت کیسے دی ہاسٹل میں رہنے کی؟ اوہ چھوڑو جی، میری ممی کسی بات کی اجازت نہیں دیتی، وہ کسی بات سے ایگری نہیں کرتی اور سب کچھ مان جاتی ہیں۔ وہ شراب نہیں پیتی لیکن کاکٹیل پارٹیوں میں شریک ہوتی ہیں۔ وہ میرے باپ کے مشاغل سمجھتی ہیں لیکن اعتراض اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ ڈیڈی کو مجازی خدا سمجھتی ہیں۔ وہ بیوٹی پارلر سے حسن کاری کرواتی ہیں لیکن دل سے ان کا عقیدہ ہے کہ کوئی بوڑھی عورت عمر سے لڑ نہیں سکتی۔ بھائی صاحب، ہم تو ایسے گھر میں رہتے آئے ہیں جہاں ایک ماں کو بوڑھا ہونے کی اجازت بھی نہیں ملتی۔ مجھے جوان ہونے کی اجازت کب ملے گی؟ تم کو کیا پتہ ایسا گھر کیا ہوتا ہے؟ میری ماں بوڑھے ڈھانچے کے ساتھ نوجوان لومڑیوں کے برابر بھاگ رہی ہے۔ اوہ یہ سب کچھ، یہ میرے ماں باپ، ان کی زندگی اتنی مضحکہ خیز ہے، اتنی بچگانہ ہے کہ میں اس میں نہیں جا سکتی واپس، کبھی نہیں۔ بتاؤ، جب ماں ہی بیٹی سے ڈرتی ہو تو اجازت کون دے گا؟ میں کس سے اجازت لے کر ہاسٹل آتی؟ بتاؤ نا، کبھی ماں ڈری ہے بیٹی سے؟ حد کرتی ہو تم۔ ڈرتی ہے ہر وہ ماں جو 1947 میں جوان تھی، آج اپنی بیٹی سے ڈرتی ہے۔ اب گھروں میں بیٹیاں حکومت کرتی ہیں۔ ڈیڈی کی کار، ڈیڈی کی توجہ، ڈیڈی کی چیک بک، سب کچھ بیٹی کے لیے ہے، بیٹی کی سہیلی کے لیے ہے، سہیلی کی سہیلی کے لیے۔ میں اپنی ماں سے پیار کرتی ہوں قیوم، تم کو کیا پتہ میں اس کو ملک کا صدر بنا کر خود پرائم منسٹر بننا نہیں چاہتی۔ بڑی دیر وہ خاموش رہی۔ گھروں میں کچھ جھوٹا سچا دبدبا ہونا چاہیے، جھوٹا سچا پیار، ورنہ ہاسٹل بہتر ہے۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ آج میں نے تمہیں بہت بور کیا ہے نا؟ ذرا بھی نہیں، میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا کہ تم کتنی صاف اردو بولنے لگی ہو۔ ہاں وہ بھی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا رہی ہو سیمی؟ ہاں، میں سوچتی ہوں سوشیالوجی ایم اے کا بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ بھی بڑا ہاکس ہے، میرے ممی ڈیڈی کی طرح۔ کچھ دیر وہ کھڑی رہی اور پھر بولی، دیکھو آفتاب، ملے تو میرا سلام کہنا۔ جس وقت سیمی رخصت ہوئی، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کالج سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ جس وقت اس نے سلام بھجوایا تب بھی مجھے شبہ نہ گزرا کہ کوئی عجیب بات ہونے والی ہے، حتیٰ کہ جس وقت میں نے آفتاب کو سیمی کا سندیسہ دیا، اس وقت بھی مجھے خیال نہ آیا کہ یہ سیمی کا کالج میں آخری دن تھا اور میرے ساتھ آخری دوپہر تھی۔ سیمی تمہیں سلام بھجوا رہی تھی؟ اچھا، لا تعلقی سے آفتاب نے کہا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو لمحہ بھر کے لیے دیکھا اور پھر چپ ہو گئے۔ شاید آفتاب کو بھی معلوم نہ تھا کہ سیمی ہاسٹل چھوڑ کر پنڈی جا چکی ہے۔ کچھ دن سیمی کا چرچا رہا، ہم جماعت اس کا ذکر کرتے رہے، لیٹ فیس والوں کے ساتھ بورڈ پر اس کا نام نظر آتا رہا۔ پھر اچانک آفتاب کی منگنی ہو گئی۔ کلاس کو ایک نیا موضوع ہاتھ آ گیا۔ یہ منگنی اس لیے انوکھا ٹاپک تھا کیونکہ اب تک سیمی آفتاب کا اسکینڈل عام ہو چکا تھا۔ لڑکیاں آفتاب کی غیر موجودگی میں اس عشق کی بڑی تفصیلات بہم پہنچاتی تھیں، لیکن آفتاب کے سامنے سب سیمی کا نام لینے سے گریز کرتے تھے۔ فائنل امتحان سے ٹھیک ایک ماہ پہلے آفتاب نے بھی ہاسٹل چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن وہ اپنی شادی کے کارڈ بانٹنے آیا اور مستقل غائب ہو گیا۔ امتحانوں کی وجہ سے بہت دن تک ہم اسے بھی یاد نہ کر سکے۔ امتحانوں سے پہلے دن اور رات کی سمتیں بدل جاتی ہیں، کبھی گھنٹہ میلوں میں کٹتا ہے اور کبھی سارا دن ملی میٹر میں سکڑ جاتا ہے۔ امتحان سے قبل ہونے والی چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ آفتاب کی شادی کا کارڈ ان چھٹیوں سے 2 دن پہلے آیا تھا۔ ہم سب نے اپنے اپنے کارڈ لیے اور کوثر نے سیمی کا کارڈ بھی لے لیا۔ آفتاب کے جانے کے بعد کچھ دیر تک اس کی شادی، دلہن کا نام، کارڈ کی پرنٹنگ، لفافے کا سائز، آفتاب کی شخصیت زیر بحث رہی۔ پھر امتحان، ڈیٹ شیٹ، نوٹس کی باتیں ہونے لگیں۔
کسی نے سیمی جیسی بونگی لڑکی کا نام نہ لیا۔ امتحانی چھٹیوں سے پہلے گلاب کے سفید پھول جو کالج کی سڑک کے ساتھ ساتھ نظر آتے تھے روانہ ہو چکے تھے۔ بہار ختم تھی، بھرپور گرمی ابھی آئی نہ تھی۔ صبح اٹھنے کو جی نہ چاہتا تھا، رات کو پڑھائی کرنے سے دل بھاگتا تھا، دوپہر کو اچانک ٹمپریچر بڑھ جاتا اور کیلولہ کرنے کو جی چاہتا۔ امتحانوں میں وقت کم رہتا جا رہا تھا، لیکن اب ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کی باتیں زیادہ یاد آنے لگی تھیں۔ دماغ میں امتحان کی گھنٹی بجتی رہتی، جس سے گلٹ میں اضافہ ہوتا۔ حسن اتفاق سے ہر فلم ہاؤس میں اب دھڑا دھڑ اچھی فلموں کی نمائش شروع ہو گئی تھی۔ جمال، امجد اور میں ہاسٹل میں رہ گئے تھے۔ لڑکیاں گھروں میں مقید ہو چکی تھیں۔ ہر اچھی فلم دیکھنے کے بعد ہم تینوں قسم کھاتے کہ امتحانوں تک کوئی فلم نہیں دیکھیں گے، لیکن خبر ملتے ہی خدا خبر کیسے پروگرام بن جاتا۔ کورس کے علاوہ سب کتابیں دلچسپ اور پراز معلومات نظر آتیں۔ ہم تینوں قریباً ہر روز مختلف بک ڈیپوز، کتاب گھروں کے چکر لگاتے۔ ان کتابوں کو جو بک اسٹالوں پر بکتی تھیں خریدنے کی ہم میں استطاعت نہ تھی، لیکن اصلی پڑھائی سے جان بچانے اور ضمیر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا اور کوئی طریقہ نہ تھا۔ بک اسٹالوں پر پھرنے سے یہ تسلی رہتی کہ ہم تیاری کر رہے ہیں۔ جمال اور امجد نے تو USIS کا کارڈ بھی بنوا لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو جل دینے وہاں بھی چلے جاتے۔ میں انارکلی میں فٹ پاتھ پر بکنے والی پرانی کتابیں دیکھتا رہتا، پھر پبلک لائبریری چلا جاتا۔ ان مشاغل سے مجھے سیمی کے متعلق سوچنے میں بڑی مدد ملتی تھی۔ اپنی میز کرسی پر دل جمی سے پڑھنے میں یہ قباحت تھی کہ پھر شدت سے توجہ لگانا پڑتی اور سیمی کے خیالوں کا انجد باجا فیڈ آؤٹ ہونے لگتا تھا۔ بک اسٹالوں پر، فٹ پاتھ کنارے اور پبلک لائبریری کسی جہد پر لگانا نہیں پڑتا تھا۔ جوں جوں امتحان قریب آ رہے تھے، گھبراہٹ زیادہ اور پڑھائی کا گراف گر رہا ہے۔ اب ہم تینوں نے داڑھیاں رکھ لی تھیں، لیکن میں شیو سے زیادہ خط بنوانے میں وقت صرف کرتا۔ جب بھی ہم تینوں ملتے، پڑھائی کے متعلق ناآسودہ گفتگو ہوتی۔ ہر روز ہم تینوں فیصلہ کرتے کہ گھر ہی چلے جانا بہتر ہے، لیکن دوسرے دن سب ہاسٹل میں ہوتے۔ میں اپنے گاؤں چندرا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہاں ماں بھی نہیں تھی اور بجلی کا بھی انتظام نہیں تھا۔ ساندہ کلاں میں میرے بڑے بھائی مختار رہتے تھے، لیکن میں کبھی ان کے پاس نہیں رہا، اس لیے میں امتحان کی تیاری کے لیے کسی نئے ماحول میں جانے کو تیار نہ تھا۔ چندرا میں بغیر بجلی کے تیاری ہو سکتی تھی بشرطیہ کہ ماں زندہ ہوتی۔ چندرا میں پڑھائی ممکن تھی اگر 10ویں کے بعد میں گھر چھوڑ کر قصور نہ چلا گیا ہوتا۔ ذہنی طور پر چندرا سے کٹ کر اب امتحانی چھٹیاں گزارنے میں وہاں کیسے جا سکتا تھا؟ کئی بار مجھے خیال آیا کہ ماموں کے پاس قصور چلا جاؤں، وہ مجھے اوپر والی منزل میں کمرہ دیں گے۔ رات کو بلے شاہ کے مزار سے قوالیوں کی آواز آئے گی، صبح صبح ماموں گرم گرم پوریوں کا ناشتہ لائیں گے، سب میری پڑھائی کا فکر مجھ سے زیادہ کریں گے۔ لیکن اب مجھے ایسے ماحول سے وحشت ہوتی تھی۔ دراصل میں کسی ایسے ماحول میں جانا نہ چاہتا تھا جہاں میں زیادہ وقت سیمی کے متعلق سوچ نہ سکوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے احساس ہوتا تھا کہ اگر میں نے ہاسٹل کا کمرہ چھوڑا تو کہیں اس کے در و دیوار کے ساتھ ہی سیمی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ آفتاب کی شادی سے ایک رات پہلے کا واقعہ ہے۔ میں بنیان پاجامہ پہنے اپنا بستر گول کر کے کمر کے پیچھے لگائے پڑھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ دستک گول کر جاؤں کیونکہ ہاسٹل کے لڑکے کافی وقت ضائع کر دیتے تھے، لیکن پھر آواز آئی، قیوم! میں نے دروازہ کھولا، وہ سامنے کھڑی تھی۔ سیمی کو دیکھ کر میں پسینے میں نہا گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ دبلی، لمبی اور زرد لگ رہی تھی۔ آج اس کے کٹے ہوئے سرخ بال کھلے تھے اور کینوس کا بیگ اس کے ساتھ نہ تھا۔ وہ پہلے جیسی نہ تھی، گو ظاہر طور پر اس میں کوئی خاص تبدیلی بھی نہ آئی تھی۔ آپ کب آئیں؟ آئیے نا۔
ابھی 8 بجے کی فلائٹ سے اپنا سامان YWCA میں رکھا اور یہاں گھر نہیں گئی آپ؟ میں نے تکلف سے پوچھا۔ کون سا گھر؟ ابھی تک تم میرا گھر نہیں بھولے؟ وہ رول کیے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کے کولہے کی ہڈیاں تنگ جینز میں بہت نمایاں تھیں۔ ویک اینڈ کے لیے آئی ہوں۔ YW میں میری ایک دوست رہتی ہے، ویکینڈ کے لیے رکھ لے گی مجھے۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اس سے کس موضوع پر بات کروں۔ آپ تو کالج سے ہی گئیں، بغیر ملے ملائے جانا پڑتا ہے۔ میں نے اس بونگی ٹیڑھی کم شکل عاشق غیر کو دیکھا۔ کوئی خاص بات قابل ذکر نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں میں ہر قیمت پر، ہر موسم میں، ہر قسم کے حالات میں اس کا اسیر تھا۔ تم بہت دبلے ہو گئے ہو، اب تم بانڈ فلمز میں ہیرو نہیں بن سکتے۔ یہ لمحہ عرض حال کا تھا، لیکن جتنی جلدی اس نے میرے متعلق یہ جملہ کہا، اتنی ہی سرعت سے وہ غائب ہو گئی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ میں کیوں آئی ہوں لاہور؟ میں نے اب بھی سوال نہ کیا۔ میرا دل کہتا تھا کہ وہ آفتاب کی شادی پر آئی ہوگی۔ کون کون جا رہا ہے شادی پر؟ جمال اور امجد، میں نے جواب دیا۔ اور تم؟ آفتاب میرا روم میٹ تھا، میرا دوست نہیں تھا۔ شاید میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ مجھے کوثر نے کارڈ بھیجا تھا، کمینی، کبھی خط نہیں لکھا اور کارڈ پوسٹ کر دیا۔ قیوم، تم مانو گے تو نہیں، لیکن مجھے پتہ چل گیا تھا پہلے ہی کہ اس کی شادی کس دن ہوگی۔ میں نے کارڈ ملنے سے بہت پہلے کل کی تاریخ اپنی نوٹ بک میں لکھی تھی۔ اس نے نوٹ بک دکھانے کے لیے بیگ تلاش کیا۔ افسوس، میں نوٹ بک کینوس والے بیگ میں بھول آئی ہوں۔ تمہیں کیسے شک تھا؟ کیسے؟ بس مجھے معلوم تھا کہ وہ 14 تاریخ کو شادی کرے گا۔ 14 تاریخ اتوار کا دن، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل ہوں گے اور اس کی شادی کی رات کو بارش ہوگی، گرج چمک کے ساتھ۔ تم جاؤ گے نا اس کی شادی پر؟ کس لیے؟ میں وہاں کسی کو نہیں جانتا، میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ تمہیں جانا پڑے گا قیوم، میری خاطر۔ دیکھو، میں پنڈی سے محض اس لیے آئی ہوں، تم مجھے آ کر بتانا اس کی دلہن کیسی ہے۔ تم خود چلی جاؤ، تمہارے پاس کارڈ ہے، کوثر کا بھیجا ہوا، بلکہ تم کو وہ دلہن کو زیادہ قریب سے دیکھ سکتی ہو۔ ہاں، جا سکتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں، لیکن کیا؟ بس قیوم، میں بہادر لگتی ہوں، لیکن صرف لگتی ہوں، اندر سے نہیں ہوں۔ قیوم، پلیز، فار مائی سیک، آفتاب کی بیوی کو دیکھ کر آنا۔ میں نے سنا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ آفتاب کی کزن ہے، ویسی ہی ہوگی آفتاب جیسی۔ سیمی کے اندر دھنسی ہوئی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم جاؤ گے نا؟ میں نے اس کی کوٹھی دیکھی ہے، کل ڈیوس روڈ کی۔ اس کوٹھی میں کتنی روشنی ہوگی۔ آفتاب دلہا بن کر باہر نکلے گا تو تم اسے دیکھنا قیوم۔ وہ یکدم سیمی چپ ہو گئی۔ چلو، ہم اکٹھے چلیں گے۔ وہ ڈر گئی۔ نا جی، بھلا میں کیسے جا سکتی ہوں وہاں؟ اس کی بیبے مجھے قتل کر دے گی فوراً۔ کون جانے آفتاب بھی برا مان جائے۔ میں نے سیمی کا ہاتھ پکڑا اور محبت سے کہا، سنو سیمی، گو اپنی نصیحت پر خود عمل نہیں کر سکتا، لیکن میرا فرض ہے کہ ایک بار میں صورتحال سے تمہیں اچھی طرح روشناس کرواؤں۔ مثلاً تم کیا کر رہی ہو پنڈی میں؟ ایک ایئر ٹریول ایجنسی ہے، اس میں ملازم ہوں۔ تم ایم اے کرو، واپس آ کر مکمل کرو اپنی تعلیم۔ وہ اونچے اونچے ہنس دی۔ میں تعلیم یافتہ ذہین عورتوں سے نفرت کرتی ہوں، کمبخت بلا کی جھوٹی ہوتی ہیں۔ اور پھر جب تک آفتاب لاہور میں ہے، میں یہاں کیسے آ سکتی ہوں؟ سب کچھ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ ذرا غور سے سوچو، آفتاب کی شادی ہو رہی ہے، تم کیوں خود بخود دیس نکالا لے رہی ہو؟ اپنے ماں باپ سے سمجھوتا کر لو سیمی۔ مشرق میں سب اولاد سمجھوتے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ وہ چپ چاپ بستر کی چادر میں سے تارے نکالنے لگی۔ قیوم، بڑی مشکل ہے، میں تو سمجھوتا کر لوں، لیکن
لیکن میری وجہ سے ان دونوں کو آپس میں بڑے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ ڈبل بیڈ پر سونا پڑتا ہے، اکٹھے تقریبات میں جانا پڑتا ہے۔ جب بھی میں گھر پر رہوں ان دونوں کو میری خاطر محبت کی فضا کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ بجلی، گیس، ہاٹ کولڈ واٹر کی طرح بڑا بل آتا ہے محبت کا۔ وہ دونوں بیچارے بڈھا بڈھی جوان بننے کی کوشش کرتے ہیں، الگ الگ میری خوشامدیں کرتے ہیں۔ میں ان دونوں سے محبت کرتی ہوں قیوم۔ جب وہ دونوں میری وجہ سے سمجھوتے کرتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ شاید وہ اب بھی سمجھوتے کرتے ہوں، اب بھی شاید، لیکن اب میں دیکھ نہیں سکتی۔ میں نے سوال کرنے کے لیے منہ کھولا اور پھر چپ ہو گیا۔ پوچھو 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 نا۔ میں بڑی دیر چپ رہا۔ اصل سوال ہمیشہ نیکٹائی کی گرہ بن کر میرے ہی حلق کا ناطقہ بند کرتے رہے ہیں۔ آفتاب کو بھی بڑے سمجھوتے کرنے پڑے تھے میری وجہ سے، اسی لیے تو میں نے کالج چھوڑ دیا۔ مجھے بڑا ترس آتا تھا آفتاب پر۔ کیوں آخر؟ ایک بار پھر میں نمکین پانی تھا اور وہ مجھ سے سلور نائٹریٹ کے تلچھٹ کی طرح بغیر ملے ہوئے بیٹھتی جا رہی تھی۔ کالج میں اسے مجھ سے محبت کرنی پڑتی تھی، گھر جا کر اپنی کشمیرن بیبے کے ساتھ شادی کے امور میں دلچسپی لینی ہوتی تھی، پھر شام کو اپنی کزن کے گھر بھی جانا ایک معمول تھا اس کا۔ اللہ جانے وہ مجھ سے محبت کرنے میں زیادہ مجبور تھا کہ کزن کے ساتھ شادی کروانے میں۔ اب تو یہ باتیں میں اس قدر سوچ چکی ہوں کہ اگر مجھے جواب بھی مل جائے تو بھی عادتاً یہی کچھ سوچتی رہوں گی باقی ساری عمر۔ آفتاب کی محبت سیمی کی عادت بن گئی تھی اور میری محبت، اس کے اظہار کا بھی ابھی تک مجھے موقع نہ ملا تھا۔ سیمی نے مجھے آستین سے پکڑ کر التجا کی، سنو قیوم، تمہیں شادی پر جانا ہوگا، جانا پڑے گا۔ دیکھو تم انکار نہیں کر سکتے، وعدہ کرو، پرومس۔ وعدہ؟ ایسے نہیں ہاتھ ملا کر وعدہ۔ میں نے سیمی کا ہاتھ گرفت میں لے لیا۔ جلتی استری پر چھن سے جیسے پانی کی بوند پڑی۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پڑتے ہی غائب ہو گیا۔ زیبا کے ہونٹ پر تل ہے، غور سے دیکھنا قیوم، بائیں طرف گہرے سبز رنگ کا تل۔ تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے کوئی کچھ نہیں بتاتا، بس مجھے پتہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا قیوم، ہونٹ پر۔ اس کا چھن سے غائب ہو جانے والا ہاتھ میرے گرم ہاتھ میں تھا۔ پہلی بار میں نے سوچا، کیا میں جنسی طور پر فرسٹریٹڈ ہوں؟ اگر آپ کو ہماری یہ قسط پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی قسط کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ شکریہ۔